یہ اکبر بھائی کا سوال جو ہے بہت ہی وقت پہ آیا ہے، میں دہرا دیتا ہوں کہ اکبر بھائی نے سوال یہ کیا کہ جاگتی راتیں جو ہیں کیا یہ پہلے کا سلسلہ تھا شادی سے یا بعد کا تھا؟ اور مجموعہ کا نام جاگتی راتیں جو میرا شعری مجموعہ ہے، دوسرا شعری مجموعہ، یہ شادی کی بات کا ہے. اچھا جی. تو اور پہلا مجموعہ شادی سے مطلب اشاعت اس کی جو مطلب شادی سے کچھ پہلے ہوئی ہے، اس کی فراز نظر. تو میرا 1974 میں میری شادی ہوئی اور انتخاب میرے والدین ہی کا تھا وہ، لیکن یہ کہ اس سے پہلے ملاقات میں نے کی. چونکہ میری پوسٹنگ ورنگل ایک ضلع ہے حیدرآباد کا، وہاں میری پوسٹنگ سب سے پہلے وہیں ہوئی تھی میرے بحیثیت سرکاری ملازم کے. جی جی. گورنمنٹ سروس میں وہیں جوائن کیا پہلے. تو بس یہ کہ خط و کتابت کچھ عرصے تک شادی سے پہلے ہوئی، ضرور اس کا اعتراف کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد 1974 میں 1974 میں میری شادی ہوئی. اور میری وائف کے سلسلے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جی جو ان کے نانا تھے علی اصغر بلگرامی، وہ عظیم شخصیت تھی، بڑے کارنامے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی رسائی ادب کے سلسلے میں، اور ان کی نواسی اور جاگیردار خاندان سے تعلق تھا. نواب فیاض علی خان مرحوم جاگیردار کی پوتری، اور خود ان کے والد جو میرے خسر مرحوم تھے جناب سجاد علی خان، وہ بھی شعر کہتے تھے. لیکن یہ کہ محفلوں وغیرہ میں نہیں پڑھتے تھے. ان کا ایک جذبہ تھا اپنا نوحے وغیرہ سلام اور کبھی منقبتیں، ایسے متفرقہ شعر، موضوع طبیعت تھی ان کی. جی جی. شعر کہتے تھے وہ بھی. اس گھرانے سے ان کا تعلق ہے میری وائف کا. اور بھابھی کا نام بھی بتاتے چلیں تو کیا؟ آسیہ جہاں اس کا نام ہے. اور اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں عطا کی. ماشاء اللہ. مجھے نہیں، لیکن یہ کہ 5 بیٹیاں مجھے اللہ نے دی. اور یہ کہ یہاں میں اس بات کا ذکر کروں گا، میری فیملی کے بہت سے لوگ اس کے مختلف ہیں، کہ میری زندگی کے سفر میں میں نے بڑا سخت دور دیکھا ہے. سرکاری ملازمت کے دوران بڑا امتحانی دور تھا میرا، بہت مشکل دور تھا. اللہ کرم رہا میرا بہنوں. لیکن یہ کہ اگر میں اس کا اعتراف نہ کروں کہ جو میرا شعری سفر آج جس مقام تک میں پہنچا ہوں، جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ میرے والدین کی، میرے بزرگوں کی، جو میرے صبح اجزا تھے، وہ میرے اور بالخصوص مومنین، ان سب کے دعائیں، حوصلہ افزائی، مت افزائی میرے ساتھ رہی. اس کا تو میں ہمیشہ معترف رہوں گا. لیکن یہ کہ جب زندگی کا جو شریک سفر ہوتا، وہ سخت حالات میں اس نے جس انداز میں میرا ساتھ دیا، اس کے لیے میں ہمیشہ اس کا معترف رہوں گا. میں اس نے بڑے سخت حالات میں، ایسے سخت حالات ایسے بھی ہو جاتے تھے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہوتا تھا، وہ مطلب میرے سامنے نہیں آتے تھے. بعض ایسے حالات ہوتے تھے سخت، بہت ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے. جی جی. تو اس نے کبھی کسی چیز کا گلا شکوہ یا یہ کہ ان حالات کو اس سلیقے سے اس نے میرا ساتھ دیا. اب تک بھی میرا زندگی کا سفر اللہ کا شکر ہے کہ اسی انداز سے وہ میرا ساتھ دیتی آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ میرا جو شعری سفر ہے وہ یہاں تک پہنچا. اور اس میں نہ صرف یہ کہ میری شریک حیات، بلکہ میری 5 بیٹیوں نے اپنی دنیاوی اور دینی دونوں تعلیموں کے ذریعے اتنے اچھے انداز میں اس کو مکمل کیا، اتنا مجھے خوش کیا کہ ظاہر ہے کہ جب 5 بیٹیاں ہو تو زندگی کے لیے ظاہر ہے کہ راستہ دشوار ہوتا ہے کہ ان تمام کے معاملے سب جس طرح سے ان لوگوں کے تعلیمی معاملات ہیں، آگے ان کی زندگی پر ہے اس سب کے لیے. مگر یہ کہ جس انداز سے ان لوگوں نے تعلیم مکمل کی، جس اسکول اور کالج سے ان لوگوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، مدینہ پبلک اسکول حیدرآباد کا ایک مشہور اسکول ہے، اور اسی کا کالج بھی ان کی جانب سے تھا، جونیئر کالج، ڈگری کالج سب. تو ان 5 بیٹیوں نے وہاں تعلیم حاصل کی. اور اتنا
ہم کو اعزاز ملا ان لوگوں کے، ہمیشہ درجے اول میں امتیازی کامیابیاں حاصل کی ہیں، گولڈ میڈل لیا یونیورسٹی سے، تو ہم کو یعنی وہ انسٹیٹیوشنس کی جانب سے ہم کو ہمیشہ سراہا گیا، ہم کو ایوارڈز ملے. مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اہم معاملہ جو مذہبی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، اس میں بھی ان لوگوں نے قرآن کی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، اس میں بھی ان لوگوں نے اس طریقے سے اس کو جاری رکھا، اب بھی جاری ہے. میری 5 بیٹیاں مجالس میں مرثیہ پڑھتی ہیں، نوحہ پڑھتی ہیں، خصائص پڑھتی ہیں، جہاں بھی سب اپنے اپنے گھر کی ہو گئے ماشاء اللہ. اور سب داماد بھی مجھے اللہ نے ایسے دیے کہ مجھے، اور یہ صلہ ہے اس کا، عدل مولا کا کرم بھی ہے واقعی کہ میں نے کبھی بھی، خود میرے خاندان کے لوگ اس کے معترف ہیں کہ میں نے کسی وقت بھی اس بات کے لیے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا کہ مجھے بیٹا نہیں ہوا، اور مجھے اس کا گلہ بھی نہیں، افسوس بھی نہیں ہوا مجھے، اس لیے کہ ان بیٹیوں نے مجھے اتنا خوش کیا اپنی تعلیم کے ذریعے، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے میرے نام کو، ہمارے نام کو اور اپنی ماں کی محنتوں کو چیز کیا، اس کو مطلب رزلٹ اس کا جو نتیجہ اس کا جو دیا اس سے. اور پھر داماد بھی میرے سب الحمدللہ، سب میرے خاندان کے لوگ واقف ہیں کہ سب جیسے مجھے بیٹے کی کمی کا احساس مجھے. رشید بھائی بیٹیوں کا تعارف کراتے چلیے. میری بڑی بیٹی ہے زینب فاطمہ، اس نے گریجویشن کے بعد پوسٹ گریجویشن بھی کیا، اور سائیکالوجی سے MA کیا اس نے، چائلڈ سائیکالوجی کے سلسلے میں. اور وہ اس کو سمجھے کاؤنسلنگ کے لیے اکثر اسکولز میں اس کو بلایا جاتا ہے، اور ایک اسکول میں وہ بھی ہے، مطلب سروس بھی کر رہی ہے. اور میرا داماد، بڑا داماد علی، وہ بھی اچھی کمپنی میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی گریجویٹ ہے. دوسری بیٹی میری کلثوم، جو پہلے کینیڈا میں تھی، مونٹریال میں، اس کے بعد پھر اس کے شوہر کو یہاں شکاگو میں جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کی برانچ یہاں کھولی گئی، اس کو انچارج بنا کے یہاں بھیجا گیا، تو اس وقت تو شکاگو میں ہے. اور جو میرا داماد ہے رضا، دوسرا داماد میرا، وہ خود بھی بہت ہی اچھی آواز اس کو بھی اللہ نے دی ہے، وہ بھی منخبت سلام نوحہ خصائص، صحیح، اس کی بہت اچھی آواز ہے. اور میرا تیسرا داماد علی زمان، وہ بھی میرا ننگیالی رشتہ دار بھی ہے، اور وہ بھی ایک بڑی اچھی کمپنی میں وہ بھی ملازم ہے، وہ بھی شکاگو میں ہے. تو ابھی مولا کے ذکر کا کرم ہے، جیسا اس سے پہلے بھی آپ نے بھی فرمایا، یہ بات آپ نے فرمائی تھی کہ مولا کے ذکر ہی کا کرم ہوتا ہے کہ ہم اتنے دور آ کے اپنے بچوں سے ملاقات کر لیتے ہیں، اپنے اعزاز سے، اپنے بھائیوں سے جو ایک عرصے سے یہاں پہ مقیم ہیں، ان لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ ایک علیحدہ خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ان لوگوں سے سب سے ہو جاتا ہے، ذکر کے کرم سے ملنا ہو جاتا ہے. اس کے بعد میری ایک چوتھی بیٹی ہے رقیہ، وہ بھی گریجویٹ ہے. کلثوم بھی گریجویٹ ہے، وہ بھی گولڈ میڈلسٹ ہے. جی ہاں. اور تیسری بیٹی میری سکینہ ہے، علی زمان کا میں نے جو آپ سے ذکر کیا، وہ بھی شکاگو میں ہے، وہ بھی MBA ہے، اور اس نے MBA یہاں بھی آگے کمپلیٹ کیا ہے، MBA کیا ہے. کافی اعزازات اس کو، اور میری سب بیٹیوں کو اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں بڑے اعزازات ملتے رہے. اور میری چوتھی بیٹی رقیہ، وہ بھی گریجویٹ ہے، اور اس کا شوہر عرفان، وہ بھی ایک اچھی کمپنی میں ملازم ہے، حیدرآباد میں ہے. وہ حیدرآباد میں میرے ساتھ 2 ہی بیٹیاں ہیں اس وقت. میری سب سے بڑی بیٹی زینب، جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا، اور یہ چوتھی بیٹی رقیہ جو عرفان کی بیوی ہے، شریک حیات ہے، وہ حیدرآباد میں ہے. اور میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے بشرا فاطمہ، وہ دبئی میں مقیم ہے. اس کا ہسبینڈ بھی بہت اچھے گھرانے کا، اور مہدی علی موسوی، وہ بھی اس کا تعلق بنگلور سے ہے، اور وہ ملازمت کے سلسلے میں آڈیٹر ہے ایک بڑی اچھی کمپنی میں، دبئی میں مقیم ہے. تو اس طرح سے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ
تو ایک بیٹی آپ کے ساتھ ہے وہاں پہ؟ 2 بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، پہلی یعنی بڑی بیٹی اور چوتھی بیٹی اس وقت حیدرآباد میں ہے. اچھا جی. اگر آپ کی اجازت ہو تو بیٹیوں کے حوالے سے 2 باتیں اس وقت یاد آ رہی ہیں. جی. اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. بڑا فخر ہے کہ اگر سورہ کوثر کی تشریح کوئی پڑھ لے تو اس کے بعد ہمارے نبی نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کو تو یہ بات پسند ہی نہیں آئی. کیا کرنا؟ تو بیٹے کو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی فوقیت ہے بیٹی کے اوپر. جب ہمارے نبی کی نسل بیٹی سے چلی تو ہماری کیا حیثیت. ایک بات تو یہ صرف تذکرتاً کہ بیٹی واقعی خدا کی نعمت ہے. مجھے بھی اللہ نے عطا کی بیٹی اور مجھے میرے ساتھ ہوتی ہے روزانہ ماشاءاللہ سے. اور دوسری چیز بالکل ماڈرن ایک ریسرچ ہے یہاں کی. آپ امریکن اور یہ بیٹیاں آپ کی سن کے شاید خوش بھی ہوں گی اور دعا بھی دیں گی مجھے کہ اس ملک میں یہ بات باقاعدہ ایک ڈاکومنٹڈ ہے کہ 87% لوگ جب اسپتال میں داخل ہونے جاتے ہیں کسی بیماری کے سلسلے میں، ماں باپ بوڑھے لوگ، تو ان کے ساتھ بیٹیاں ہوتی ہیں جو داخل کرانے جاتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے. یہ ایک عجیب اتفاق ہے. تو یہ بس میں اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ یہ واقعی رحمت ہے خدا کی آپ کے اوپر. میں نے ہمیشہ خوشی سے قبول کیا بالکل، اور اسی کا صلہ مجھے اللہ نے دیا کہ 87%. ویسے یہ واقعی میں اب آپ سے یہ معلوم ہو رہا ہے جی. اور حقیقت یہی اکثر و بیشتر ماں باپ کے ساتھ پرابلم میں اگر دیکھیں گے تو بیٹی آگے ہوگی. تو یہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سے سب اپنی اپنی جگہ اپنے گھر کی ہیں ماشاءاللہ سے، اور پڑھنے لکھنے میں سب بلائی جاتی ہیں مجالس میں محفل میں پڑھنے کے لیے، حدیث قصہ ہو یا وہ تو ظاہر آپ کی تربیت ہے اور آپ کی بیگم کی تو جس گھرانے میں وہ پلی بڑھی اس کا اثر ہے اور وہ صحبتوں کا اثر رہتا ہے. اب اس تذکرے کے بعد ایک چیز پہلے پوچھتا چلوں کہ کیا بھابھی کو بھی لکھنے کا شوق؟ اس کو لکھنے کا شوق تو اس کو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں اتنی قابلیت ضرور ہے کہ میں جب بھی کبھی کہیں کوئی کلام نوحوں کے سلسلے میں، زیادہ تر نوحوں کے سلسلے میں یہ بات ہوتی ہے، انجمنوں کے لوگ آتے ہیں نوحے لکھواتے ہیں، رات دیر گئے تک سلسلہ رہتا ہے، جب آتے ہیں لکھواتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ جب سناتے ہیں، جس انداز کی طرز ان لوگوں نے ڈالی ہے نوحے سناتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی بات اس کو محسوس ہو تو مجھے بتاتی ضرور ہے کہ یہ چیز اس میں آپ تبدیلی کیجیے، یہ آپ کے مزاج سے میل نہیں کھاتی. دیکھیے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم چاہیں گے کہ سلسلہ کچھ رسائی ادب کی طرف بھی آئے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں، اکبر بھائی اگر آپ کا کوئی سوال جو کہ رہ گیا ہو بیچ میں یا ذہن میں آپ کی کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ جو آپ پوچھنا چاہیں. نہیں، فی الوقت تو کوئی سوال ایسا نہیں آیا. کسی بچی بھی گیا آپ کے شاعری کا ذوق زینب میں یا سکینہ میں؟ معلوم ہوتا ہے شروع میں کہ اکبر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ شعر و شاعری کا سلسلہ جو ہے یہ آپ کی اگلی نسل میں منتقل ہوا بیٹیوں میں؟ اب دیکھیے تو خود ہے مجھے، اس لیے کہ شوق سب کو ہے، اردو سب کی اچھی ہے، اردو لوگوں نے اردو کمپلسری سبجیکٹ سیکنڈ لینگویج کے سلسلے میں رہتا تھا تو اردو سب نے پڑھی ہے. اور اس لیے کہ حالانکہ ویسے تو ایک ٹرینڈ ہے، آپ کے خود مشاہدے میں ہے یہ بات کہ عجیب دور آ گیا ہے کہ بالکل آپ نوحے جو بچے پڑھتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے مشاہدے میں ہیں. ہاں، تو ایسا نہیں ہے. میرے بچیوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اردو
پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور شوق سب کو ہے، لیکن اب یہ کہ ان لوگوں کو وقت نکالنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تو ان کے خون میں ہے یہ بات، تو ان کو یہ چیز آنی چاہیے. آپ کا مشورہ ہے بچیوں کو؟ ہاں، مجھے توقع ہے کہ میری کوئی نہ کوئی بیٹی اس ٹریک پہ آئے گی ضرور انشاءاللہ. البتہ میرا نواسا جو ہے محمد عباس، اس کو یہ ہے کہ میں جب بھی اس کو اسکول وغیرہ کے سلسلے میں جب ہالیڈیز کا معاملہ ہوتا ہے اس کو تو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اور ہمارے جو 15 رمضان کو ہمارے گھرانے کا ایک قدیم جشن منعقد ہوتا ہے سبت اکبر کے مصطفیٰ علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے سلسلے کا، وہ بھی اس کی بھی تاریخ 100 سال کے اوپر ہو گئی ہے. ہمارے جد مرحوم کرتے تھے، وہ نام شہید حاجی مرحوم، پھر والد مرحوم نے کیا، میرے حصے میں آیا وہ جشن. تو اس جشن میں میں اس سے پڑھواتا ہوں. ہمارے والد کا قصیدہ یا ہمارے دادا کا قصیدہ وہ ابتدا میں وہ پڑھتا ہے. اور اسی طرح سے مسالمہ میں جو ذکر میں نے آپ سے کیا، اس مسالمے میں بھی حالانکہ وہ طرح مسالمہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ پہچانے کہ یہ بھی پڑھ رہا ہے، قابل ہے، پڑھ سکتا ہے یہ بھی. تو اس سے ایک سلام میں. کس کیا عمر ہے ان کی نواسے کی آپ کے؟ میرا نواسا اس وقت ہے، دیکھیے آپ 7th اسٹینڈرڈ میں آ گیا ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ سے 11-12 برس. جی ہاں، قریب 11 سال کا ہو گیا. تو وہ پڑھتا ہے سلام وغیرہ اور نوحے وغیرہ پڑھتا ہے. تو اب چونکہ بات نوحے اور سلام تک پہنچی، ہم چاہیں گے کہ اپنے والد کے کلام سے انہی کے انداز میں اگر آپ جو منتخب چیزیں جو ایک طرح سے آپ کے والد کی بھی پہچان بنی، حالانکہ اگر ان کا انتخاب جو ہے وہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کا لکھا ہوا میں مطلب ایک زمانے سے سنتا آ رہا ہوں اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے ہر جگہ. جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں اگر ان میں سے کچھ ہم تک پہنچ جائیں، اور اس کے بعد آپ اپنا کلام جو ہے میں چاہوں گا کہ پہلے سلسلہ جو ہے حمد و نعت منقبت اور اس کے بعد سلام. کہ علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے. سبحان اللہ. باقی ہے علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے. یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے آپ ردیف کا لطف دیکھیے اس میں کہ علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی ہے. مطلب ہے کہ زمین جب تک ہے جب تک چرخ نیلی فام باقی ہے. زمین جب تک ہے جب تک چرخ نیلی فام باقی ہے. فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی ہے. فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی ہے. نبی نے حکم فرمایا علی نے تیغ چمکائی. نبی نے حکم فرمایا علی نے تیغ چمکائی. کسی کا حکم باقی ہے کسی کا کام باقی ہے. نبی نے حکم فرمایا علی نے تیغ چمکائی. کسی کا حکم باقی ہے کسی کا کام باقی ہے. علی کے ساتھ حق ہے اور علی بھی ساتھ ہیں حق کے. علی کے ساتھ حق ہے اور علی بھی ساتھ ہیں حق کے. خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی ہے. علی کے ساتھ حق ہے اور علی بھی ساتھ ہیں حق کے. خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی ہے. اور ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے لیکن ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے لیکن ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے لیکن ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی ہے. ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی ہے. اور سپرد خاک کرنا ہے ابھی بالی سکینہ کو. سپرد خاک کرنا ہے ابھی بالی سکینہ کو. الہی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام باقی ہے. الہی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام باقی ہے. نواسی کو نبی کی سربراہنا دیکھنے والوں.
نواسی کو نبی کی سربراہنا دیکھنے والوں، اسی بے پردگی سے عصمت اسلام باقی ہے۔ علی کی مدح کرتا ہوں، یہی ایک کام باقی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی ہے۔ کہ یہ محفل سرور ہے، یہ بزم نور ہے، یہ محفل سرور ہے، یہ بزم نور ہے، ام البنی کے لال کا یوم ظہور ہے۔ یہ محفل سرور ہے، یہ بزم نور ہے، ام البنی کے لال کا یوم ظہور ہے۔ دو مصرع سنا دل، ام البنی کے لال کا یوم ظہور ہے۔ شہرت پر ناز ہے، نہ مجھے خاندان پر فخر، شہرت پر ناز ہے، نہ مجھے خاندان پر فخر، عباس کا غلام ہوں اس پر غرور ہے۔ شہرت پر ناز ہے، نہ مجھے خاندان پر فخر، عباس کا غلام ہوں اس پر غرور ہے۔ میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مسا، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ، خود اثر پیشوائی کو آ جائے گا۔ دیکھیے کہے کہ ایک بار بعد از دعا، یا علی یا علی یا علی یا علی، دیکھیے کہے کہ ایک بار بعد از دعا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ان کا خاص رنگ کہ میری بالی پر جب آیا مولا میرا، نظر کی مشکلیں ساری آسان ہوئی۔ میری بالی پر جب آیا مولا میرا، نظر کی مشکلیں ساری آسان ہوئی۔ سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا، یا علی یا علی یا علی یا علی، سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہے زمانہ مخالف تو ہوتا ہے کیا، مجھ کو مطلق زمانے کی پرواہ نہیں۔ سانس جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا، یا علی یا علی یا علی یا علی، سانس جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب شعر ملاحظہ کریں گے، جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا، قل کفا حل عطا انما لا فتح۔ جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا، قل کفا حل عطا انما لا فتح۔ مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا، یا علی یا علی یا علی یا علی، مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آپ کیا ہیں، حقیقت ہے کیا آپ کی،
خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی. آپ کیا ہیں حقیقت ہے کیا آپ کی, خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی. مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی یا علی. مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی یا علی. ورد کرنے لگا جب میں ناد علی, ورد کرنے لگا میں جو ناد علی. بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا, وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا علی یا علی یا علی یا علی. وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا علی یا علی یا علی یا علی. آخری شعر ہے دیکھیے کہ مجھ کو دیکھا تو ساقی نے ہنس کر کہا اس کو آنے دو وہ میرا مداح ہے. مجھ کو دیکھا تو ساقی نے ہنس کر کہا اس کو آنے دو وہ میرا مداح ہے. سوئے کوثر یہ کہتا ہوا میں چلا یا علی یا علی یا علی یا علی. سوئے کوثر یہ کہتا ہوا میں چلا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مختاب اس کا دیکھیے گا, اس رنگ کے اشعار ان کے پاس بیشتر آپ کو ملیں گے, اور اس رنگ میں وہ بڑی مہارت تھی, ان کو پورے یقین کے ساتھ نظم کرتے تھے یہ اشعار کہ آ کے میری لحد میں فرشتے سعید کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال. آ کے میری لحد میں فرشتے سعید کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال. عادتاً میں جواباً یہ کہتا رہا یا علی یا علی یا علی یا علی. عادتاً میں جواباً یہ کہتا رہا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. کیا اچھا ہو کہ کچھ اشعار حمد کے ہوں, کچھ نعت کے ہوں, منقبت کے ہوں, پھر وہاں سے پھر ہم سلام کی طرف آئیں اس انداز سے, اور پھر سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں. پہلی حمد کچھ آپ کو یاد ہے رشید بھائی کہ آپ نے کب مطلب اس کے ساتھ ہی سمجھیے آپ جو میں نے سلام بتایا نا شہری سفر کا, جب آپ نے والدہ کو سنایا اپنا, ہاں اس کے بعد سے پھر ایک منقبت میں نے مولا کائنات کی کہی تھی, چھوٹی بہر کی منقبت تھی, مقصد زندگی یا علی حاصل بندگی یا علی اس زمین میں منقبت تھی. اور پھر اس کے بعد ماورائے نظر ہیں علی کے قدم جا بجا عرش پر ہیں علی کے قدم. یہ میری ابتدائی دور کی شاعری کی منقبتیں تھیں. تو اس کے بعد جب محافل میں مجھے بلایا جانے لگا تو 2-3 سال تو ایسے ہی گزرے کہ یہی 2-4 منقبتیں دہرا دیا کرتا تھا میں تازہ منقبتوں کے لیے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد مطالعے کی ضرورت تھی, تمام اس کو باضابطہ اس میں جب حوصلہ افزائی ہونے لگی, ہمت افزائی کی, لوگوں نے بزرگوں نے دعائیں دی. اور ایک بات جو مجھے عرض کرنی تھی اس سلسلے کی, ظاہر ہے کہ میرے لیے سند ہے وہ, اس لیے بھی مجھے عرض کرنی ہے آپ سے اور آپ کے ذریعے ناظرین تک بھی. جب میں نے آپ سے جو عرض کیا تھا کہ میرا پہلا سلام جو میں نے مسالمے میں پڑھا تو کافی داد ملی. ظاہر ہے کہ میری پہلی کوشش بھی تھی اور اشعار جو کچھ بھی تھے وہ تو میں نے آپ کو سنا ہے. تو اس میں اس وقت اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے جس میں خاص طور سے مجھے یاد ہے شاعر اہل بیت علامہ نجم افندی مرحوم جو میرے والد کے استاد تھے, تو وہ تشریف فرما تھے. تو جب میں نے سلام مکمل کیا اور اترا تو سب لوگ داد دے رہے تھے اور نجم صاحب نے ہاتھ اٹھا کے
مجھے داد دی تو میں نے سلام کیا اور اپنے مقام پر بیٹھ گیا. تو میرے والد نے حکم دیا قریب جاؤ اور ان کے آگے جھکو, خم کرو اپنے آپ کو. تو میں جب ان کے قریب گیا تو سر پہ ہاتھ رکھا, انہوں نے رکھ کے کہا کہ کل یہی سلام تم میرے مسالمے میں بھی پڑھو گے. 4 ربیع الاول ان کی جانب سے مسالمہ ہوتا تھا. تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ کل میرے مسالمے میں یہی سلام تم پڑھو گے. میں نے کہا میں تعمیل کروں گا. چنانچہ دوسری مرتبہ جو میری دوسری محفل تھی وہ شاعر اہل بیت کی جانب سے محفل تھی, وہ نجم افندی صاحب کی جانب سے جو میرے والد کے استاد تھے. تو اس میں نے اپنا اس کے بعد سلسلہ رہا اور چند منقبتیں ہوئی, اور اس کے بعد وہی منقبتیں میں دہراتا تھا. تو اس میں شاعر ملت حضرت باقر امانت خانی مرحوم جو ہمارے شہر کے معروف شاعر تھے, مرثیہ بہت کہتے تھے, بہت ان کے کئی کتابیں ان کی شاعر ہوئی ہیں, اور ان کے نام کی ایک بزم شاعر ملت بھی قائم ہوئی ہے, اور اس کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں. بہت عزیز رکھتے تھے, بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے میری. تو غالباً 7ویں امام کی ولادت کے سلسلے کی کوئی محفل تھی جس میں نے مدح مولا کے سلسلے کے اشعار پڑھے. تو انہوں نے محفل کے بعد, محفل جب ختم ہو گئی اس کے بعد تبرک وغیرہ کا سلسلہ تھا, تو اپنے قریب بٹھایا تھا, بٹھا کے کہا کہ بیٹا کوشش یہ کرو کہ ممدوح کے سلسلے میں کم از کم 4 مصرع پڑھا کرو, کوشش کرو. تو ایسے ہی بزرگوں کے مشورے چیزیں تھیں جو میں نے اس کی طرف ظاہر ہے کہ توجہ دی, اور آہستہ آہستہ میں نے اب تو اتنا پابند ہو گیا ہوں میں کہ جب تک جس کے ذکر کی محفل ہوتی ہے ان کے سلسلے کے اشعار جب تک نہیں پڑھتا ہوں دوسرا کلام شروع نہیں کرتا ہوں. تو وہ سلسلہ بن گیا. اس کے بعد یہ سب ایک تہذیب کا سلسلہ ہے. جی ہاں. یہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ کن اساتذہ سے, کن شعراء کرام سے متاثر رہے؟ جی ہاں, ظاہر ہے کہ شاعر کے سلسلے میں مطالعہ تو چونکہ ظاہر ہے کہ مطالعہ میں نے بہت کیا, جتنا کچھ بھی ہے بنو انیس سودوی کے مرثیے, جوش کا کلام, یہ سب چیزیں مسلسل میں پڑھتا رہا تھا. بزرگوں کا مشورہ تھا کہ ان لوگوں کے مرثیے اور ان کے مسدس پڑھو گے تو طبیعت میں روانی آئے گی, نئے نئے لفظ سامنے آئیں گے, طرح کی تمام چیزیں. تو مطالعہ تو میں کرتا تھا, لیکن میرا اپنا جو تھوڑا سا جدید ڈکشن رہا اس اعتبار سے جن شعراء کے کلام سے میں زیادہ متاثر ہوا. میں حسن شعراء اور دیگر شعراء کے سلسلے میں اس لیے نہیں عرض کر سکتا کہ فہرست طویل ہے, کسی کا نام چھوٹ جائے گا تو بس ناگواری کا باعث ہو جائے گی. لیکن یہ جو شعراء مجھے بہت پسند ہیں, جن کا کلام میں اب بھی پڑھتا رہتا ہوں, جو بیشتر ان میں سے حیات بھی ہیں, ان کو میں سنتا بھی رہتا ہوں. ان میں ہندوستان کے پروفیسر شہریار ہیں جن کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. بالکل بالکل آتے رہتے ہیں. اور پروین شاکر مشہور شاعرہ تھی, ان کے تمام شعری مجموعے میں ہمارے شجاعت سے جی خط لکھ کے ان سے منگواتا تھا. وہ جب کسی کے ذریعے بھیجتے تھے یا خود جب بھی آتے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ مجھے کس قسم کی شاعری پسند ہے. تو پروین شاکر کے تقریباً 4 مجموعے مجھے میرے مرحوم چچا ماہر تمام ان کی کلیات میرے پاس موجود ہے, اور کیا اچھی شاعرہ تھی, بہت جلدی چلی گئی اس دنیا سے. ہاں, تو ان کا میں نے بہت پڑھا ہے, بہت واقعی آپ نے کہا بہت جلد چلی گئی, بہت چلی. اور اس کے بعد تصور حسین زیدی کا میں نے آپ سے ذکر کیا, ان کا ساتھ بہت رہا. میں جب بھی لکھنؤ جاتا ہوں محفل کے سلسلے میں تو میں ان کے گھر پہ جا کے ان سے ملتا تھا. محفل میں ملاقات ہو جاتی تھی, مگر یہ کہ وہ اتنا مطلب یہ پیاس اور تنہائی اور یہ اس موضوع پہ جتنے بھی اشعار میں نے کہے یہ ان کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ. بہت انہوں نے حوصلہ دیا, حالانکہ یہ سبجیکٹ میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اس مضمون کو عروج بخش دے تو اس کے بعد ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سب صاحب کے تو پیاس کے اوپر تو مارکت اللہ راشد بہت اچھے شعر ہیں, بہت اچھے شعر ہیں. تو ظاہر ہے مگر وہ میری حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے, اور ان کے بیشتر اشعار مجھے یاد ہیں. نظامت میں اکثر انہیں کے اشعار سناتا ہوں تصور حسین زیدی مرحوم کے. اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہاں تو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, اس کے بعد
حیدرآباد 2-3 مرتبہ آئے تھے وہ. تو ایک مرتبہ جب حیدرآباد آئے تھے تو ایک شام میں نے ان کے نام منعقد کی تھی صرف انہی کے سلسلے میں. تو اس میں 2 تقاریر رکھی تھی میں نے علامہ اختر ریدی صاحب قبلہ اور علامہ اعجاز فروخ صاحب کی قبلہ کی 2 تقاریر تھیں جو تصور حسین ریدی صاحب کے سلسلے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور ایک نظم اس سلسلے میں ہمارے شہر کے ایک شاعر جناب رضا افندی نے ان کے سلسلے میں ایک نظم کہی تھی. وہ نظم اس تقریب میں پڑھی گئی تھی, انہوں نے پڑھی تھی. اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے اپنا کلام سنایا. جی وہ میرے پاس اس کے ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس. اس کے بعد ان کا جو شعری مجموعہ آیا تو ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے مطلب اشعار یکجا ہونے چاہیے تھے شاید نہیں ہو پائے, ایسا میں نے محسوس کیا. بڑا کام ہوا, وہ ایک مجموعہ ان کا آ گیا, لیکن اس میں بیشتر اشعار ایسے ہیں جو میرے پاس میرے کیسٹ میں موجود ہیں اور اس شعری مجموعے میں نہیں ہے. کیا اچھا ہوگا ایسے اچھا اشعار ہیں. مطلب یہ کہ جو اشعار چھوٹ گئے وہ تو مجھے نہیں, لیکن یہ کہ میں نے چیک کیے وہ شعری مجموعے سے وہ اپنے پاس کے کیسٹس کو میں نے چیک کیا. تو ظاہر ہے میری خواہش یہ ہے کہ وہ مجموعہ دوبارہ شائع ہو. اور ایسے بیشتر لوگوں کو ان کے اشعار یاد ہیں, جیسے نذیر باقری صاحب جو شاعر ہیں, مشہور شاعر, نذیر باقری صاحب کو تصور زیدی صاحب کے مرحوم کے بہت سے اشعار یاد ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس بات کو محسوس کریں گے, وہ بھی جب لب نیلگون ہے نا ان کا مشہور, تو اس میں وہ اشعار بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر اس کا ایک اور ایڈیشن آ جائے. یہ خواہش ہے میری. تو عرض کر رہا تھا شعراء کے سلسلے میں پروفیسر شہریار معین شاکر اور تصور حسین زیدی مرحوم اور جناب افتخار عارف, ان کے جو غزل ہو اور ان کا ایک مذہبی شعری مجموعہ بھی ان کا ایک آیا ہے نا الگ سے, شہر علم کے دروازے. شہر علم کے دروازے پر افتخار عارف کا اس کا ایک شعر آپ کو سنا دو افتخار بھائی کا, جو کہ یہیں پہ بلکہ یہیں سے انہوں نے شروع بھی کیا کہ کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت. کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت, کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا. یہ یہاں سے سلسلہ بہروں کے سلسلے میں بھی انہوں نے یعنی عام بہروں سے ہٹ کے بالکل بالکل بالکل. تو میں اس میں سے مطلب ایک منصوبہ جو انہیں کے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان سے متاثر ہو کے میں نے کہی وہ ایک منصوبہ ہو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت پسند ہے مجھے. تصور صاحب کا ایک شعر پیاس کے حوالے سے میں ضرور سننا چاہوں گا آپ سے. وہ سلسلہ بن جائے گا. کیا ہے کہ میں نے کاغذ پہ لکھ دیا, میں نے کاغذ پر رکھ دیا آنسو, میں نے کاغذ پر رکھ دیا آنسو, لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. واہ, یہ آپ یہ دیکھیے 2 مصروں میں کائنات سمیٹ دیتا تھا. میں نے کاغذ پر رکھ دیا آنسو, لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. اور ساری جگہ تو پیاس نے پہلے ہی گھیر لی. یہ شعر سنیے, یہ شعر سنیے. ساری جگہ تو پیاس نے پہلے ہی گھیر لی, نقشے پاک تمہارے سمندر کہاں دکھاؤں. واہ 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 واہ. یہ مطلب یہ وہ شعر ہیں کہ جو ذہنوں پہ گندا ہو جاتا, بالکل گندا ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے 2 شعر آپ یہ بھی سن لیجیے گا. کس عجیب چیزوں کے ساتھ کس کس رخ سے زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف رخ سے عجیب شعر کہیں. اس میں ایک شعر یہ ہے کہ یہاں سے شور دریا کو ہٹا لو, یہاں سے شور دریا کو, یہاں سے شور دریا کو ہٹا لو, ہماری پیاس کو نیند آ رہی ہے. یہاں سے شور دریا کو ہٹا لو, ہماری پیاس کو نیند آ رہی ہے. اور اسی انداز کا ایک اور شعر الگ یوں ہے کہ ہمارے خواب میں دریا کو لے کے مت آنا, ہمارے خواب میں ہمارے خواب میں دریا کو لے کے مت آنا, کہ سیر کرنے یہاں تشنگی بھی آتی ہے. واہ واہ واہ, ہمارے خواب میں دریا کو لے کے مت آنا کہ سیر کرنے یہاں تشنگی بھی آتی ہے. اور اب جب بات آئی ہے تو آنسو کے حوالے سے بھی جو ان کا مخصوص سبجیکٹ ہے, ایک شعر میں آپ کی خدمت میں 1-2 شعر پیش کر دیتا ہوں, وہ بھی ان کو بھی سارے ثواب ہو جائے. کہ
किसी को एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए, किसी को एक भी आंसू में दे नहीं सकता, किसी को एक भी आंसू में दे नहीं सकता कि मेरे अश्कों का कब्जा गम हुसैन का है। किसी को एक भी आंसू में दे नहीं सकता शेर कमाल कि मेरे अश्कों का कब्जा गम हुसैन का है। और इसमें कयाम है, देखिए प्यास के हवाले से शेर है और मैसेज है इसमें कि हमारी प्यास को लोगों संभाल कर रखना, हमारी प्यास को लोगों संभाल कर रखना, हमारी प्यास को लोगों संभाल कर रखना कि इस दयाल में सैलाब आते रहते हैं। कयाम है पूरा इसके अंदर, इस दयाल में सैलाब आते हमारी रहते प्यास हैं। को लोगों प्यास के हवाले से एक आपने थोड़ा सा रंग बदलता हूँ। परवीन शाकिर साहबा का आपने तस्करा किया, तो उनका एक शेर बीच में पढ़ देता हूँ ताकि उससे सब वहीं से जोड़ेंगे। फिर अजीब गरीब शेर है उनकी, मतलब ये शुरू की शायरी का एक शेर है कि जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें। क्या कहना, जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। जुगनू को क्या ये मोहम्मद परवीन शाकिर साहब का शेर, उनकी एक से एक गजल है। कहाँ से कहाँ, करबला, बिल्कुल 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 एक सिलसिला है। इफ्तिखार आरिफ साहब का तस्करा था और आपने कहा कि उनका मैंने गुजारिश की कि हम नात का सिलसिला हो और कुछ, तो एक अजीब शेर है इफ्तिखार साहब का उसी शहर के दरवाजे पर कि मैं सर उठाए जो यूं जा रहा हूं जानिबे खुद। सही, बहुत अच्छा शेर। मैं सर उठाए जो यूं जा रहा हूं जानिबे खुद, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। क्या बात है। मैं सर उठाए जो यूं जा रहा हूं जानिबे खुद, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। अजीब, देखिए रोशनी हुई है। जी जी, वो बिल्कुल आपकी भी पसंदीदा है। मैं चाहूंगा कि यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। आप कह रहे थे कि उनकी जमीन में बहरे हैं उनकी। जी बिल्कुल, हमारे पास उनके गजलियात की जमीन, उनकी मतलब मनखबत की जमीनों में मैंने कम जसारत की, अगर की भी है तो खाफिया बदल की है। जो पसंद है मुझे, बहुत स्पार्क मिलता है उनकी शायरी से। मैं उनकी दोनों चीजें आपको जाने से पहले अभी नजर किए देता हूँ। मेरा शुक्रिया, मेरे लिए कीमती सरमाया होगा। वरना ये नात भी समझिए कि बहरों के सिलसिले में भी आम बहरों से हटके जो बहरे उन्होंने, और ये गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल यही था, जैसे आप हम बैठे हैं यहीं वो बैठे हुए, तो यही सिलसिला। हाँ नहीं, वो महफिल का सीडी मैंने देखा है जिसमें शहजादी कौनैन की नात मनखबत जी 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 जी, वो बहर बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज की बहर, और इतने ऐसी मना की है उन्होंने कि वाकई रूह खुश हो गई थी उसको। मैंने देखा सीडी, ये नात है उसकी। मैं जसारत है मेरी मैं करने चला हूँ सनाए मोहम्मद, यकीन है मुझे लाज रख लेगा मेरी खुदाए मोहम्मद। जसारत है मेरी मैं करने चला हूँ सनाए मोहम्मद, यकीन है मुझे लाज रख लेगा मेरी खुदाए मोहम्मद। फजाओं में जो चार सू रोशनी हक की फैली हुई है, फजाओं में जो चार सू रोशनी हक की फैली हुई है, ये आसार कहते हैं महफिल में तशरीफ लाए मोहम्मद। फजाओं में जो चार सू रोशनी हक की फैली हुई है, ये आसार कहते हैं महफिल में तशरीफ लाए मोहम्मद। और यकीन है मुझे आज मुझको दुआ आमिना दे रही है, यकीन है मुझे आज मुझको दुआ आमिना दे रही है। मैं करता हूँ बज़्म विला में मुसलसल सनाए मोहम्मद, यकीन है मुझे आज मुझको दुआ आमिना दे रही है। मैं करता हूँ बज़्म विला में मुसलसल सनाए मोहम्मद। फरिश्ते भी आते हैं सब जूग दरजूग हर्षे बरी से, फरिश्ते भी आते हैं सब जूग दरजूग हर्षे बरी से, जो महफिल सजाई है हमने बराए सनाए मोहम्मद। फरिश्ते भी आते हैं सब जूग दरजूग हर्षे बरी से,
جو محفل سجائی ہے ہم نے برائے ثنائے محمد. اس کا مضمون ملاحظہ کریں کہ مدینے کی گلیوں میں مصروف رہتی ہے پیشانی میری. مدینے کی گلیوں میں مصروف رہتی ہے پیشانی میری. میرے رخ پر روشن ہے اس واسطے گرد پائے محمد. مدینے کی گلیوں میں مصروف رہتی ہے پیشانی میری. میرے رخ پر روشن ہے اس واسطے گرد پائے محمد. یہ لگتا ہے پیغام دیتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے. یہ لگتا ہے پیغام دیتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے. وہ آئے محمد وہ آئے محمد وہ آئے محمد. یہ لگتا ہے پیغام دیتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے. وہ آئے محمد وہ آئے محمد وہ آئے محمد. عرض کرتا ہوں شعر کہ نہ تھا اس کا سایہ مگر وقت کی دھوپ میں اب بھی ہم کو. نہ تھا اس کا سایہ مگر وقت کی دھوپ میں اب بھی ہم کو. عطا کرتا ہے ہم کو اپنی دعاؤں کے سائے محمد. نہ تھا اس کا سایہ مگر وقت کی دھوپ میں اب بھی ہم کو. عطا کرتا رہتا ہے اپنی دعاؤں کے سائے محمد. اب پڑے جب بھی مشکل تو حکم خدا ہے سنت نبی کی. شعر سنیے گا. پڑے جب بھی مشکل تو حکم خدا ہے سنت نبی کی. اسی کو پکارو جو خود بھی ہے مشکل گشائے محمد. تیرے پڑے جب بھی مشکل تو حکم خدا ہے. پڑے جب بھی مشکل تو حکم خدا ہے سنت نبی کی. اسی کو پکارو جو خود بھی ہے مشکل گشائے محمد. اسی کو پکارو جو خود بھی ہے مشکل گشائے محمد. تڑپ ہے تڑپ یہ ہے کانوں میں مجھ کو یہ آواز آئے علی کی. تڑپ یہ ہے مجھ کو یہ کانوں میں آواز آئے علی کی کہ اشعار سن کر تیرے خوش ہوئے مسکرائے محمد. تڑپ ہے کہ کانوں میں مجھ کو یہ آواز آئے علی کی کہ اشعار سن کر تیرے خوش ہوئے مسکرائے محمد. عریضہ ہے اشکوں پر دل میں تڑپ بھی ہے بے چینیاں بھی. عریضہ ہے اشکوں پر دل میں تڑپ بھی ہے بے چینیاں بھی. نہ جانے رشید اب مدینہ ہمیں کب بلائے محمد. عریضہ ہے اشکوں پر دل میں تڑپ بھی ہے بے چینیاں بھی. نہ جانے رشید اب مدینہ ہمیں کب بلائے محمد. عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی فکر کا معیار لکھتا جا رہا ہوں. میں اپنی فکر کا معیار لکھتا جا رہا ہوں. علی کی مدح میں اشعار لکھتا جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی فکر کا معیار لکھتا جا رہا ہوں. علی کی مدح میں اشعار لکھتا جا رہا ہوں. عرض کرتا ہوں شعر کے قلم کو چاہیے ہے حوصلے کی روشنائی. قلم کو چاہیے ہے قلم کو چاہیے ہے حوصلے کی روشنائی. مسلسل میسم تمار لکھتا جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قلم کو چاہیے ہے حوصلے کی روشنائی. مسلسل میسم تمار لکھتا جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور جو فرمائے کہ پچھاڑے کھا کے روتا ہے ادھر لشکر ستم کا. پچھاڑے کھا کے روتا ہے ادھر لشکر ستم کا. تبسم کو میں یہاں تلوار لکھتا جا رہا ہوں. پچھاڑے کھا کے روتا ہے ادھر لشکر ستم کا. تبسم کو میں یہاں تلوار لکھتا جا رہا ہوں. اور یزیدی خسر زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے. یزیدی خسر زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے. فقط میں عابد بیمار لکھتا جا رہا ہوں. یزیدی خسر زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے. فقط میں عابد بیمار لکھتا جا رہا ہوں. اب اس کا مضمون ملاحظہ کریں کہ شب ہجرت کا مضمون مطمئن ہے سو رہا ہے. شب ہجرت کا مضمون مطمئن ہے سو رہا ہے. میں بس مفہوم کو بیدار لکھتا جا رہا ہوں. شب ہجرت کا مضمون مطمئن ہے سو رہا ہے. میں بس مفہوم کو بیدار لکھتا جا رہا ہوں. میں اپنی فکر کا معیار لکھتا جا رہا ہوں. علی کی مدح میں اشعار لکھتا جا رہا ہوں. اور اس پر توجہ فرمایا حضرات. یہ شعر میں نے اس پہلے نہیں سنایا تھا, اضافہ کیا بعد میں کہ ہیں بکھری غیث کی انگڑائی سے لفظوں کی کڑیاں. ہیں بکھری غیث کی انگڑائی سے لفظوں کی کڑیاں.
مگر میں حضرت مختار لکھتا جا رہا ہوں. ہیں بکھری گیس کی انگڑائی سے لفظوں کی کڑیاں، مگر میں حضرت مختار لکھتا جا رہا ہوں. میں اپنی فکر کا معیار لکھتا جا رہا ہوں، علی کی مدح میں اشعار لکھتا جا رہا ہوں. حضرات ایک منقبت جو میری کافی مشہور ہے اس کی طرف اشارہ کیا عدیل زیدی صاحب نے، وہ منقبت میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں. عرض کر رہا ہوں، بہت مشہور منقبت آپ نہیں، میں انشاءاللہ سلام اور ایک منقبت آپ جیسا کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ ایک منقبت ایک سلام ترنم سے پڑھ دیتا ہوں. یہ منقبت مشہور آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے کہ محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں، محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں اور ان کے عزم پر داد آسمان دیتے ہیں. مطلب کروں کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں. چڑھا لو دار پر جو چاہے ظلم کر لو مگر، چڑھا لو دار پر جو چاہے ظلم کر لو مگر، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. چڑھا لو دار پر جو چاہے ظلم کر لو مگر، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں. چڑھا لو دار پر جو چاہے ظلم کر لو مگر، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. عسکرتوں کے صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم، صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. اور علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. اور ابو تراب کی مدحت کا قصد کر کے رشید، ابو تراب کی مدحت کا قصد کر کے رشید، ہم اس زمین کو ایک آسمان دیتے ہیں. ابو تراب کی مدحت کا قصد کر کے رشید، ہم اس زمین کو ایک آسمان دیتے ہیں. فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں. چڑھا لو دار پر جو چاہے ظلم کر لو مگر، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. حضرات اس بات کا بھی آپ کی خدمت میں اعلان کر دوں، آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پیاس کے موضوع پر اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے میں نے بہت سے شعر کہے ہیں، اور میری ہر منقبت میں ایک آدھ شعر شہزادے کے سلسلے کا ضرور رہتا ہے. اور اسی سلسلے میں میں نے یہ جسارت بھی کی کہ خود شہزادے ہی کی زبان میں اشعار نظم ہوں. تو ایسے 2-3 تخلیقات میرے ہیں، اس میں سے ایک تخلیق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ترنم سے 2 تخلیقات اور پیش کروں گا شہزادے ہی کی زبان میں. جو فرمائے مضامین پر کہ ستم کو دھوپ کی شدت میں آزماؤں گا میں، ستم کو دھوپ کی شدت میں آزماؤں گا میں، آتش کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سجاؤں گا میں. ستم کو دھوپ کی شدت میں آزماؤں گا میں، آتش کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سجاؤں گا میں، اور شکست دوں گا ستم گاروں کو رلاؤں گا میں، شکست دوں گا ستم گاروں کو رلاؤں گا میں، اور ہنستے کھیلتے میدان جیت جاؤں گا میں، اور ہنستے کھیلتے میدان جیت جاؤں گا میں. ستم کو دھوپ کی شدت میں آزماؤں گا میں، آتش کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سجاؤں گا میں، شکست دوں گا ستم گاروں کو رلاؤں گا میں، اور ہنستے کھیلتے میدان جیت جاؤں گا میں. عرض کرتا ہوں شعر کہ جو میرا سن ہے وہ 6 ماہ کا صحیح، لیکن جو میرا سن ہے
وہ 6 ماہ کا سہی لیکن حیات خضر کو بھی آئینہ دکھاؤں گا میں. جو میرا سن ہے وہ 6 ماہ کا سہی لیکن حیات خضر کو بھی آئینہ دکھاؤں گا میں. حیات خضر کو بھی آئینہ دکھاؤں گا میں. اور ابھی تو گھٹنیوں چلنے کا بھی نہیں میرا سن. ابھی تو گھٹنیوں چلنے کا بھی نہیں میرا سن. نبی کے دین کو چلنا مگر سکھاؤں گا میں. ابھی تو گھٹنیوں چلنے کا بھی نہیں میرا سن. نبی کے دین کو چلنا مگر سکھاؤں گا میں. میرے لیے تو کھلونا ہے ہرملا کا یہ تیر. میرے لیے تو کھلونا ہے ہرملا کا یہ تیر. زمانہ دیکھے گا اس کی ہنسی اڑاؤں گا میں. میرے لیے تو کھلونا ہے ہرملا کا یہ تیر. زمانہ دیکھے گا اس کی ہنسی اڑاؤں گا میں. زمانہ دیکھے گا اس کی ہنسی اڑاؤں گا میں. عرض کرتا ہوں کہ اے میرے شیعو تمہاری نجات کا سامان. اے میرے شیعو تمہاری نجات کا سامان. بروز حشر انہی مٹھیوں میں لاؤں گا میں. میرے شیعو تمہاری نجات کا سامان. بروز حشر انہی مٹھیوں میں لاؤں گا میں. دیکھیے عرض کرتا ہوں محسوس کیجئے گا اس مضامین اس کے کہ صدا پا بابا کی آیا تھا جیسے جھولے سے. صدا پا بابا کی آیا تھا جیسے جھولے سے. ارے پکارو تم بھی تمہاری مدد کو آؤں گا میں. صدا پا بابا کی آیا تھا جیسے جھولے سے. پکارو تم بھی تمہاری مدد کو آؤں گا میں. اور رلائیں دہر کے گر غم تو یاد کرنا مجھے. اس کا مصرع ثانی کا مضمون ملاحظہ کریں کہ رلائیں دہر کے گر غم تو یاد کرنا مجھے. تمہارے قلب کی دھڑکن میں مسکراؤں گا میں. رلائیں دہر کے گر غم تو یاد کرنا مجھے. تمہارے قلب کی دھڑکن میں مسکراؤں گا میں. تمہارے قلب کی دھڑکن میں مسکراؤں گا میں. ستم کو دھوپ کی شدت میں آزماؤں گا میں. آتش کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سجاؤں گا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک منقبت مد مولا کی سلسلے کی اور ایک سلام کے چند شعر ترنم کی بھی خواہش کی جا رہی ہے تو اس کی تکمیل کیے دیتا ہوں. ایک طرح مقاصدے کے سلسلے کی منقبت ہے یہ. دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات. اس مصرع طرح دیا گیا تھا اور زمین میں یہ چند اشعار ترنم سے پیش کر رہا ہوں کہ پاکیزہ قلب و روح کی حق آگہی کی بات. پاکیزہ قلب و روح کی حق آگہی کی بات. مولائے کائنات سے وابستگی کی بات. مولائے کائنات سے وابستگی کی بات. پروردگار کرتا ہے اس ذکر کو پسند. پروردگار کرتا ہے اس ذکر کو پسند. جب تک ہے سانس کرتے رہو بس علی کی بات. جب تک ہے سانس کرتے رہو بس علی کی بات. ذکر علی سے چہرے پر کیوں مردنی سی ہے. ذکر علی سے چہرے پر کیوں مردنی سی ہے. ارے میں تو سنا رہا ہوں تمہیں زندگی. میں تو سنا رہا ہوں تمہیں زندگی کی بات. ہونٹوں پہ مانی خیز تبسم لیے ہوئے. تسمین ہے دیکھیے. ہونٹوں پہ مانی خیز تبسم لیے ہوئے. دیوارے کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات. دیوارے کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات. وہی 3 شعر مربوط ہیں. دیکھیے ہمارے گھر کا رنگ ہے اس میں
کہ آؤ فرشتوں کرنا سوالات بعد میں، آؤ فرشتوں کرنا سوالات بعد میں، بیٹھو تمہیں سناتے ہیں شائستگی کی بات، نفس خدا وسیع نبی کف فاطمہ، جو تم کو ہو پسند کریں گے اسی کی بات، نفس خدا وسیع نبی کف فاطمہ، جو تم کو ہو پسند کریں گے اسی کی بات، اور کچھ اور پوچھنا ہو تو پوچھو مگر سنو، حیدر سے ہٹ کے ہم نہ کریں گے کسی کی بات، حیدر سے ہٹ کے ہم نہ کریں گے کسی کی بات، مختہ ملاحظہ کریں کہ مولائی خاندان کا ایک فرد ہوں رشید، مولائی خاندان کا ایک فرد ہوں رشید، اس واسطے میں کرتا ہوں ہر دم علی کی بات، اس واسطے میں کرتا ہوں ہر دم علی کی بات، پاکیزہ قلب و روح کی خواگہی کی بات، مولا کائنات سے وابستگی کی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ غم شبیر کی تشہیر آنسو، غم شبیر کی تشہیر آنسو، دعائے مادر شبیر آنسو، دعائے مادر شبیر آنسو، نماز غم کی نیت آپ کر لیں، نماز غم کی نیت آپ کر لیں، کہیں گے نعرہ تکبیر آنسو، نماز غم کی نیت آپ کر لیں، کہیں گے نعرہ تکبیر آنسو، میں جب بھی پڑھتا ہوں قرآن آتش کا، میں جب بھی پڑھتا ہوں قرآن آتش کا، تو فوراً کرتے ہیں تفسیر آنسو، میں جب بھی پڑھتا ہوں قرآن آتش کا، تو فوراً کرتے ہیں تفسیر آنسو، ہمیشہ باوضو آنکھیں رہیں گی، ہمیشہ باوضو آنکھیں رہیں گی، ہوں پلکوں پر اگر تحریر آنسو، ہمیشہ باوضو آنکھیں رہیں گی، ہوں پلکوں پر اگر تحریر آنسو۔ شعر سنیے گا کہ دعا کی طرح ہے تاثیر ان کی، دعا کی طرح ہے تاثیر ان کی، سپر ہے اور کبھی شمشیر آنسو، دعا کی طرح ہے تاثیر ان کی، سپر ہے اور کبھی شمشیر آنسو، خدا کے واسطے ان کو نہ ٹوکو، خدا کے واسطے ان کو نہ ٹوکو، ہے مصروف غم شبیر آنسو، خدا کے واسطے ان کو نہ ٹوکو، ہے مصروف غم شبیر آنسو۔ اب اس کا مضمون بھی دیکھیے کہ غم شبیر کی مجلس میں آنے،
غم شبیر کی مجلس میں آنے نہیں کرتے کبھی تاخیر آنسو. غم شبیر کی مجلس میں آنے غم شبیر کی مجلس میں آنے نہیں کرتے کبھی تاخیر آنسو. عرض کرتا ہوں یہ بھی شعر کہ کسی رومال سے لے کر اجازت کسی رومال سے لے کر اجازت کریں گے خلد کی تعمیر آنسو. کسی رومال سے لے کر اجازت کریں گے خلد کی تعمیر آنسو. اسے بھی محسوس کیجئے گا حضرات. مضمونی دیکھیے کہ تیری تنہائی کو دینے سہارا تیری تنہائی کو دینے سہارا کریں گے مجلس شبیر آنسو. تیری تنہائی کو دینے سہارا کریں گے مجلس شبیر آنسو. آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ وسیلہ گر ہو شامل فاطمہ کا. مصرع ثانی دیکھیے. وسیلہ گر ہو شامل فاطمہ کا دعا میں رکھتے ہیں تاثیر آنسو. وسیلہ گر ہو شامل فاطمہ کا دعا میں رکھتے ہیں تاثیر آنسو. مقطع بھی اس کا دیکھیے حضرات کے عزا کے قصر دنیا میں رشید اب عزا کے قصر دنیا میں رشید اب مسلسل کرتے ہیں تعمیر آنسو. عزا کے قصر دنیا میں رشید اب مسلسل کرتے ہیں تعمیر آنسو. غم شبیر کی تشہیر آنسو دعائے مادر شبیر آنسو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رشید بھائی آپ کو مجھ تک آج پہنچانے میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں ہمارے اکبر بھائی کا جناب حیدر شہیدی صاحب کا کہ وہ شامل حال رہے اور شامل گفتگو رہے اور کیا اچھا نوا ہم تک پہنچایا حیدر بھائی نے آج. میری ایک دفعہ پھر ممنون و مشکور ہیں رشید بھائی آپ کی محبتوں کے اور اس موقع کے کہ جو آپ نے فراہم کیا اور اس طرح ہم جیسے اردو کے جو طالب علم ہیں وہ بھی آپ سے جڑ گئے ایک طرح سے اور یہ سلسلہ جو ہے آپ کی محبت سے جاری اتاری گئے. آپ نے یہ نشست کا اہتمام کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی موقع ملا تفصیلی طور پہ اور اپنے اشعار اپنے والد مرحوم کے جد مرحوم کے اشعار پیش کرنے کا مجھے موقع دیا. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی محبتیں اور ان کی عنایتیں اور ان کی دعائیں میرے شامل ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی. میں توقع رکھتا ہوں. بہت شکریہ انشاءاللہ اور ملاقات بھی رہے گی اگلے سال. شام غم جب در بدر ہو جائے گی وقت سے پہلے سحر ہو جائے گی. وقت سے پہلے سحر ہو جائے گی. آپ چلنے کا ارادہ تو کریں آپ چلنے کا ارادہ تو کریں ساری دنیا ہم سفر ہو جائے گی. ساری دنیا ہم سفر ہو جائے گی. شعر سنیے گا کہ مسکرانے سے نہ ہوگا اور کچھ مسکرانے سے نہ ہوگا اور کچھ
فطرت غم معتبر ہو جائے گی، فطرت غم معتبر ہو جائے گی، ڈال تو دیجے نشے من کی بنا، بجلیوں کو خود خبر ہو جائے گی، بجلیوں کو خود خبر ہو جائے گی۔ نازک سا شعر سنیے کہ اپنی آہوں پر بھروسہ ہے مجھے، اپنی آہوں پر بھروسہ ہے مجھے، اپنی آہوں پر بھروسہ ہے مجھے، جب میں چاہوں گا سحر ہو جائے گی، جب میں چاہوں گا سحر ہو جائے گی۔ غزل کا شعر، داستان کا مختصر ہونا ہی کیا، داستان کا مختصر ہونا ہی کیا، رے مسکرا دو مختصر ہو جائے گی، داستان کا مختصر ہونا ہی کیا، مسکرا دو مختصر ہو جائے گی، شام غم جب در بدر ہو جائے گی، وقت سے پہلے سحر ہو